ناظر ایک راجا کے ملک میں قحط پڑ گیا تو اس نے ایک نہر کھدوانے کا کام جاری کر دیا تاکہ لوگوں کو مزدوری ملے۔ نہر کی مٹی دور پھینکوانے کا انتظام کیا۔ جو مزدور کھدائی کا کام کر رہے تھے ان کو مزدوری کم مل رہی تھی۔ گدھے سے مٹی ڈھونے والے کی مزدوری زیادہ تھی، اس وجہ سے گدھوں کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور گدھوں کی چوری بھی ہونے لگی۔ جب یہ شکایت راجا کے پاس پہنچی تو راجا نے تعجب سے کہا کہ دنیا میں گدھوں کی چوری کا واقعہ ہم نے آج تک نہیں سنا کہ گدھوں کی بھی کسی زمانے میں چوری ہوتی ہو۔ ہمارے راج میں گدھے کون چراتا ہے؟ راجا نے حکم دیا کہ جب گدھے شہر سے باہر جائیں اس وقت ان کی گنتی کر لو، اور جب شہر میں شام کو واپس آئیں اس وقت بھی گنتی کر لو۔ حکم کے مطابق کام ہونے لگا۔ پھر بھی ایک مہینہ میں 2 گدھے چوری ہونے کی اطلاع راجا کے پاس جاتی تھی۔ راجا نے بڑے آفیسروں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ حکم کے مطابق عمل نہیں کرتے ہو۔ آفیسروں نے کہا حضور آپ کے حکم کے مطابق روزانہ باقاعدہ آنے جانے والے گدھوں کی گنتی ہوتی ہے، رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ راجا نے کہا تو پھر گدھے کس طرح سے گم ہو جاتے ہیں جبکہ پورے شہر کی طرف قلعہ ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی چور گدھے کو قلعہ کے اوپر سے لے جاتا ہو۔ راجا بہت پریشان تھا، بڑے افسران بھی پریشان تھے۔ راجا نے غصے میں آ کر اعلان کر دیا کہ جب تک گدھے کے چور پکڑے نہیں جائیں گے تب تک تنخواہ نہیں ملے گی۔ راجا کا یہ اعلان سن کر پولیس اسٹاف میں کھلبلی مچ گئی۔ پولیس والوں نے شہر کے چاروں طرف گھوڑ سوار پولیس دستے تعینات کر دیے۔ چوری کا طریقہ کیا تھا اب اسے سنیے۔ 10-12 آدمیوں کی ایک جماعت تھی۔ وہ لوگوں کی نظر بچا کر گدھے کو کسی گھر میں بند کر دیتے تھے اور صبح سویرے 4 بجے ہی جنازہ میں ڈال کر اس کو اٹھا کر کلمہ پڑھتے پڑھتے شہر سے باہر لے جاتے تھے۔ دروازے پر جو دربان رہتے تھے وہ جنازہ سمجھ کر دروازہ کھول دیتے تھے۔ یہ چور دور تک گدھے کو جنازے کی شکل میں لے جاتے، جب لوگوں سے اوجھل ہو جاتے تو کسی آدمی کے حوالے کر دیتے، وہ دوسرے شہر میں لے جا کر بیچ آتا اور یہ لوگ رقم آپس میں تقسیم کر لیتے۔ مہینہ میں 1 یا 2 گدھے اس ترکیب سے باہر نکال لے جاتے اور ہر مہینہ دروازہ بدل کر جاتا تاکہ دروازے کے دربان کو شبہ نہ ہو۔ شہر کے 4 دروازے تھے۔ ماں کب تک خیر منائے گی، آخر ایک دن قصائی وارہ میں جانا پڑے گا۔ اسی طرح چور چاہے کتنا ہی چالاک ہو اس کو عدالت میں ایک دن جانا ہی پڑے گا۔ گدھے چرانے والے اپنی اس ترکیب سے بہت خوش تھا۔ ایک دن اپنی عادت کے مطابق گدھے کو جنازے میں ڈال کر لے جا رہے تھے۔ اتفاق سے قلعہ کے باہر گھڑ سوار پولیس جو پہرے دے رہے تھے ان کی نظر جنازے پر پڑی۔ وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ اس میں جو بڑا آفیسر تھا وہ بہت ہی نیک تھا۔ اس نے اپنے سب سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کے سب اس جنازے میں چلو اور دفن کرنے میں ان لوگوں کی مدد کرو۔ یہ لوگ کم ہیں اس لیے ہم لوگوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ ان کی مدد کریں۔ حکم ملتے ہی سب گھوڑ سوار جنازے میں شامل ہو گئے۔ اب جنازے والوں میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی کہ اس مصیبت سے کیسے بچا جائے۔ سپاہیوں سے بچنے کے لیے ایک آدمی نے پولیس آفیسر سے کہا کہ حضرت آپ ہمارے ساتھ کہاں پریشان ہو رہے ہیں، ہم تو اس میت کو دور والے پرانے قبرستان میں لے جائیں گے۔ آفیسر نے جواب دیا بھائی میرے مرنا ہم کو بھی ہے، اگر قبرستان دور ہے تو کیا ہوا، ہم لوگ آپ صاحبوں کی میت کی دفن ہونے تک انشاءاللہ برابر مدد کریں گے۔ اب تو چور سب کے سب مجبور ہو گئے، اگر بھاگنا چاہتے تو بھاگ بھی نہیں سکتے کیونکہ سب پولیس والوں کے پاس گھوڑے تھے۔ قبرستان آیا، وہاں پر سب لوگوں نے مل کر جنازے کی نماز پڑھی۔ قبرستان میں ان لوگوں نے ایک قبر خود رکھی تھی اور ان کے گینگ کا ایک آدمی وہاں رہتا تھا۔ اب جنازے سے میت کو نکال کر قبر میں اتارنے کے لیے جب جنازے کا غلاف اٹھایا تو اس میں گدھا تھا۔ گدھے کو دیکھ کر سب پولیس والے حیران ہو گئے۔ اس ترکیب سے گدھے پر چرائے جا رہے ہیں۔ چوروں میں سے ایک نے کہا حضور یہ گدھا نہیں ہے بلکہ ہمارا دادا ہے، اس کے اعمال خراب ہونے سے اس کی شکل اور جسم گدھے جیسی ہو گئی ہے۔ لیکن چوروں کی یہ دلیل کہاں چلنے والی تھی۔
سب کے سب پکڑے گئے۔ فائدہ: چوری خود ہی حرام، پھر جنازے کی شکل میں لے جانا، اور وہ بھی گدھوں کو، کس قدر کبھی حرج